تو اللہ اس گستاخی کرنے والی عورت اور اس کے طرفداری کرنے والے جتنے مرد ہیں اس کو ضرور پکڑے گا، لیکن ہماری رگیں حمیت اور ایمان کی غیرت بھی رہنی چاہیے کہ ہم کچھ تو ریکارڈ کرائیں، ہم کچھ تو کام کریں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دوسرے گستاخ کا انجام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے اولاد سے یہ اس کو انجام تک پہنچایا۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے، وہاں سے اوجڑی لا کر ان پر کون ڈالے گا؟ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط وہ تیار ہو گیا، لالچ میں آ گیا کہ مجھے پیسے ملیں گے، وہ گستاخی کے لیے تیار ہو گیا، لا کر مختصر یہ کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ کی پیٹھ پر لا کر وہ اوجڑی ڈال دی گئی، اور یہ کفار کہے مار کر ہنسنے لگے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دے کہ تمہارے ابا حضور کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئی اور اپنے ابا حضور کے پیٹھ سے یہ اوجڑی ہٹا دیتی ہیں اور کہنے لگی کہ اے بدبختو تم سب کو اللہ ہلاک کرے۔ فوراً میرے نبی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا سب کے لیے بد دعا مت کر، ان گستاخوں کے لیے میں خود کہتا ہوں اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ یہ لفظ آپ دہراتے، پھر اس کے بعد کچھ نام لیتے، اے اللہ ابو جہل بن ہشام کو پکڑ، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ، اے اللہ ولید بن عتبہ کو پکڑ، اے اللہ ابی بن خلف کو پکڑ، اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ یہ نام لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس کو یقین ان تمام کو ہو چلا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہماری پکڑ ہوگی۔ ان 6 میں سے 5 کی پکڑ غزوہ بدر میں میدان بدر میں ہوئی، اس کو 5 کو قتل کیا۔ ابی ابن خلف صرف بچا تھا۔ 5 غزوہ بدر میں پکڑا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں نے اس کو قتل کیا، اور جیسے جانوروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کسی گڑھے میں جا کر ڈالتے ہیں تاکہ اس سے تعفن نہ اٹھے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان تمام گستاخوں کی لاش کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لقد رأیتہم فی قلیب بدر قتلا، میں نے خود دیکھا کہ بدر کے میدان میں جو مردہ کنواں تھا اس میں اس کو صحابہ گھسیٹ گھسیٹ کر لاتے تھے اور اس کنویں میں ڈال دیتے تھے، ایسے بے حرمتی کے ساتھ لاتے اور لا کر اس کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ گستاخان رسول کا یہی انجام ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہوتے، ان کا احترام کسی صورت سے بھی نہیں ہونا چاہیے، جانور سے بھی بدتر رہتے ہیں۔ آج ہم تڑپ کر رہ جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جب ایسی گستاخی کی گئی تو ہمارے حکومت نے سرکاری سطح پر آسیہ ملعونہ کو بھیج دیا، جس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک دفعہ ہمارے مسلم حکمران سختی کر کے تو دیکھیں، اس سختی کا اثر پوری دنیا پر ظاہر ہوگا۔ صحابہ گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے تھے اور لا کر بدر کے کنویں میں، مردہ کنویں میں، یعنی گندے کنویں میں لا کر ڈال رہے تھے۔ ان کا حشر ان سے بھی برا ہونا، کیونکہ یہ گستاخی کرنے والے ابھی تو کتابوں میں فضیلت بھی پڑھتے، میرے نبی کے فضائل بھی سنتے، تب بھی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ان 6 میں سے ایک بچ گیا تھا، ابی ابن خلف، اس کا بھی انجام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا بھی انجام کیا ہوا۔ المستدرک للحاکم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابی ابن خلف، اس کے پاس ایک بڑا قیمتی گھوڑا تھا جسے عود کہتے تھے، وہ روزانہ اسے مکئی کھلاتا تھا 4 سال، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسے اس لیے کھلا رہا ہوں مکئی تاکہ یہ فربا ہو جائے اور میں اس پر سوار ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں۔ یہ لوگوں سے بتاتا رہتا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ لا بل انا اقتل ابی، ابی مجھے کیا قتل کرے گا، میں ابی کو قتل کروں گا، ابی مجھے کیا قتل کرے گا۔ وہ اپنے گھوڑے کو روزانہ 4 سا مکئی کھلاتا تھا تاکہ فربا ہو، اور میں اس پر سوار ہو کر یہ انتقام لوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ غزوہ احد میں یہ آیا، نبی کریم علیہ السلام ترتیب دے رہے تھے فوج کو، ایک گھاٹی میں آپ تشریف فرما تھے کہ یہ ادھر سے خود، آپ جانتے جنگی ٹوپی جو ہوتی ہے لوہے کی ٹوپی، اس کو کہتے ہیں خود، وہ اپنے سر پر جنگی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو بھی زرہ سے اس نے چھپایا ہوا، صرف گردن کا تھوڑا سا حصہ لوہے کے چیز سے کھلا ہوا تھا، باقی اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جو اس زمانے کی چیزیں تھے وہ پہن رکھی۔ تو حضور کی طرف آ رہا تھا، صحابہ کی ایک جماعت آگے بڑھی کہ ان کو روکے، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جو اپنی جانیں بھی اور اپنی عزت بھی نبی پر قربان کرتے ہیں، کبھی وہ مصلحت کے شکار نہیں ہوتے تھے۔ دیکھا کہ یہ دشمنان رسول میں سے یہ ایک جو شروع سے کہتا ہوا آ رہا کہ محمد عربی علیہ السلام کو میں قتل کروں گا، یہی آ رہا ہے، اب میرے نبی کی بہادری دیکھیے۔ صحابی آگے بڑھے تو آپ نے کہا کہ نہیں فخلو سبیلا، چھوڑ دو، ہٹ جاؤ راستے سے، آنے دو، آنے دو۔ میرے نبی کی طرح کوئی لیڈر بن نہیں سکتا، میرے نبی کی بہادری کی طرح کسی کے پاس بہادری نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اشجع الشاجعین ہے، ساری بہادری جہاں جا کر ختم ہوتی ہے میرے نبی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہا آنے دو، آنے دو۔ صحابہ میں بھی حیرت ہے، حضور یہ قاتل ہے آپ کا، یہ پہلے اقرار کر چکا ہے کہ میں قتل کروں گا، یہی آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ قریب آیا میرے نبی علیہ السلام، قریب میں ایک صحابی کھڑے تھے حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ تھا، آپ نے کہا مجھے دو۔ آپ نے لیا اور لے کر اس کو اس مقام پر مارا جو حصہ خود اور زرہ سے خالی تھا، بالکل ہلکے سے آپ نے اس پہ ضرب لگائی، ایسی ضرب لگی کہ جیسے کرنٹ لگاتے ہیں آج کل سزا دینے کے لیے، تو کرنٹ لگانے سے بندہ اچھل جاتا ہے، ویسے یہ اچھل پڑا، پوری ہڈی کڑکڑا اٹھی اس کی، یہاں تک کہ پسلی کے 2-3 ہڈی بھی ٹوٹ گئی، لیکن جسم سے خون نہیں نکلا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام گستاخ کو خود مار کر دکھا رہے۔ آج ہمارے حکمران وہ ساری روایتیں پڑھتے ہیں کہ گستاخ کو تو میرے نبی نے معاف کیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، یہ کہتے ہیں نا کہ میرے نبی نے معاف کر دیا تھا۔ یہ روایت انہیں یاد نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا میرے نبی خود کیا دے رہے ہیں، اس روایت کی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم علیہ السلام ہلکے سے نیزہ مارتے ہیں، اب وہ چھٹ پٹاتا ہوا وہاں سے پیچھے چلا گیا، اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر وہ بڑے، جیسے حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں المستدرک للحاکم میں کہ جیسے بیل تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکالتا ہے، ویسے ہی اپنے ساتھیوں میں جا کر تکلیف کی وجہ سے آواز نکال لاتا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے ابی ابن خلف کیا ہو گیا تجھے؟ کہا کہ محمد عربی علیہ السلام نے مجھے ضرب ماری ہے۔ کہا چلو دیکھتے ہیں، تو کچھ بھی ضرب میں معمولی سی خراش تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھیوں نے چیک کر کے کہا کہ اے ابی ابن خلف تم خامخواہ ڈر گئے، یہ خراش تو ایسے ہی آتی رہتی ہے، ہمارے آنکھوں میں ہمارے جسم میں یہ خراش تو آتی رہتی ہے۔ ابی ابن خلف کہنے لگا کہ نہیں، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کی پکڑ دیکھی، اگر جسم سے خون نکلتا تو وہ لوگ علاج کرتے، جسم سے ایک قطرہ بھی خون نہیں نکل رہا، معمولی سی خراش صرف ہے اور اندرونی تکلیف ہو رہی ہے، اسے پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اب وہ شخص کہتا کہ نہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں۔ واقعی میں نے سنا تھا کہ جب بھی میرا یہ پیغام ان تک پہنچتا تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں گا، ہمیشہ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے لا بل انا اقتل ابی،
نہیں بلکہ میں ابی کو قتل کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا۔ ساتھیوں نے کہا تم ہمت ہار رہے ہو، چلو تم بیٹھو۔ اب یہ غزوہ احد سے جب واپس ہونے لگے سارے لشکر والے، تو مکہ میں ایک مقام ہے، مقام صرف جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچتے ہی یہ واصل با جہنم ہو گئے۔ یہ یاد رکھے اس گستاخ رسول کو کس نے قتل کیا، کس نے مارا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو یہ واقعہ یاد دلائیے کہ آپ عفو درگزر کی بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے گستاخ کو کیسی سزا دی۔ اللہ تو دیتا ہی ہے اور اللہ دے ہی رہا ہے، لیکن یہ گستاخ کو سزا خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے دی۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کسی غزوہ میں کسی دشمن اسلام کو میرے رسول نے بھی کبھی قتل کیا ہے، اب آپ کے پاس حدیث آ گئی۔ یہ واقعہ آپ کو یاد رہنا چاہیے اور انہیں یاد دلائیے جو ایسے عفو درگزر کی بات کرتے ہیں۔ یہ لعنہم اللہ فی الدنیا، یہ دنیا کی سزا، ابھی آخرت کی باقی ہے۔ آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، وہ اللہ ذلت والا عذاب جو انہیں دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو دنیا کی لعنت ہی سے مل رہی ہے۔